السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی کی تاریخ کوئی بھی قطعی طور پر نہیں جانتا کہ کافی کو کیسے اور کب دریافت کیا گیا، حالانکہ اس کی ابتدا کے بارے میں بہت سے افسانے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں اگائی جانے والی کافی صدیوں پرانے ایتھوپیا کے سطح مرتفع پر واقع کافی کے قدیم جنگلات میں اپنے ورثے کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ کالڈی نامی ایک چرواہے نے سب سے پہلے ان کافی کی پھلیوں کی صلاحیت کو دریافت کیا۔ کالڈی نے جب دیکھا کہ مخصوص درخت سے بیر نما پھل کھانے کے بعد اس کی بکریاں اس قدر چست ہو گئیں کہ وہ رات کو دیر تک نہیں سوتی تھیں، کالڈی نے اپنی اس دریافت کردہ پھلیوں کی اطلاع مقامی خانقاہ کے ایک راہبوں کے سربراہ کو دی، جس نے کافی کی بیریوں کے ساتھ مشروب بنایا اور پایا کہ وہ مشروب پینے کے بعد شام کی عبادت کے لیے وہ کافی دیر تک چست رہا اور اسے نیند نہیں آئی۔ پھر اس نے اپنی دریافت کا تذکرہ خانقاہ کے دوسرے راہبوں کے ساتھ بھی کیا اور یہیں سے توانائی بخش بیریوں کا علم پھیلنا شروع ہوا۔ پھر جیسے جیسے ان کافی کی پھلیوں کا علم مشرق کی طرف بڑھا اور کافی جزیرہ نما عرب تک پہنچی، اس نے ایک نیا سفر شروع کیا جہاں سے کافی کی پھلیاں پوری دنیا تک پہنچی۔ جزیرہ نما عرب میں کافی کی کاشت اور تجارت کا آغاز ہوا۔ 15ویں صدی تک کافی عرب کے یمنی ضلع میں اگائی جا رہی تھی اور 16ویں صدی تک یہ فارس، مصر، شام اور ترکی میں مشہور ہو چکی تھی۔ کافی کا نہ صرف گھروں میں لطف اٹھایا جاتا تھا بلکہ بہت سے عوامی کافی خانوں میں بھی اس مشروب سے محظوظ ہوا جانے لگا، جو عموماً عرب میں قہوہ خانہ کہلاتے ہیں۔ یہ قہوہ خانے بتدریج مشرق وسطیٰ کے شہروں میں ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ کافی ہاؤسز یا کافی خانوں کی مقبولیت غیر مساوی تھی اور لوگ ہر طرح کی سماجی سرگرمیوں کے لیے یہاں پر آنے لگے۔ لوگ نہ صرف کافی پیتے اور گفتگو میں مشغول رہتے بلکہ وہ موسیقی بھی سنتے، فنکاروں کو دیکھتے، شطرنج کھیلتے اور خبروں سے باخبر رہتے۔ کافی ہاؤس تیزی سے معلومات کے تبادلے کے لیے اتنا اہم مرکز بن گئے کہ انہیں اکثر دانشوروں کے سکول کہا جاتا تھا۔ دنیا بھر سے ہر سال ہزاروں زائرین مکہ کے مقدس شہر کا دورہ کرنے آتے، جہاں سے اس غربی مشروب کا علم پھیلنا شروع ہوا۔ یورپ میں مشرق وسطیٰ کے یورپی مسافر غیر معمولی گہرے سیاہ مشروبات کی کہانیاں واپس لائے۔ 17ویں صدی تک کافی نے یورپ تک رسائی حاصل کر لی تھی اور پورے براعظم میں مقبول ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے نے اس نئے مشروب پر شک یا خوف کے ساتھ رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے شیطان کی تلخ ایجاد قرار دیا۔ 1615 میں جب کافی وینس پہنچی تو مقامی پادریوں نے کافی کی مذمت کی۔ یہ تنازع اتنا بڑا تھا کہ پوپ کلیمنٹ ہشتم کو مداخلت کرنے کو کہا گیا۔ اس نے فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے لیے مشروب چکھنے کا فیصلہ کیا اور اس مشروب کو اتنا اطمینان بخش پایا کہ اس نے اسے پوپ کی منظوری دے دی۔ اتنے تنازعات کے باوجود انگلینڈ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی اور ہالینڈ کے بڑے شہروں میں کافی ہاؤسز تیزی سے سماجی سرگرمیوں اور رابطے کے مراکز بن رہے تھے۔ انگلستان میں پینی یونیورسٹیوں نے جنم لیا۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پینی کی قیمت پر کوئی ایک کپ کافی خرید سکتا تھا اور حوصلہ افزا گفتگو میں مشغول ہو سکتا تھا۔ کافی نے اس وقت کے عام ناشتے کے مشروبات یعنی بیئر اور وائن کی جگہ لینا شروع کر دی۔ شراب کی بجائے کافی پینے والوں کو دن کا آغاز چست اور توانا ہوئے، اور اس میں حیرت کی بات نہیں کہ ان کے کام کا معیار بہت بہتر ہوا، جو یہ کہنا شروع ہو گئے ہم اسے جدید آفس کافی سروس کا پیش خیمہ سمجھنا پسند کرتے ہیں۔ 17ویں صدی کے وسط تک لندن میں 300 سے زیادہ کافی ہاؤسز موجود تھے، جن میں سے بہت سے عام خیال سرپرستوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، جن میں تاجر، ایکسپورٹر، دلال اور فنکار شامل تھے۔ ان مخصوص کافی ہاؤسز سے بہت سے کاروبار بڑھے۔ لائڈز آف لندن مثال کے طور پر ایڈورڈ لائڈز کافی ہاؤس میں وجود میں آیا۔ 16ویں صدی کی پہلی دہائی کے وسط میں کافی کو نیو ایمسٹرڈیم لایا گیا، جو بعد میں برطانویوں کے ذریعے نیو یارک پہنچی۔ اگرچہ کافی ہاؤس تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہوئے، چائے 1773 تک نئی دنیا میں پسندیدہ مشروب بنی رہی، جب نو بھاگیاتی ریاستوں نے کنگ جارج III کی طرف سے لگائے گئے چائے پر بھاری ٹیکس کے خلاف بغاوت کی۔ بغاوت جسے بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے ہمیشہ کے لیے کافی میں امریکیوں کی پینے کی ترجیح کو بدل دیا۔ جیسے تھامس جیفرسن نے کہا، کافی مہذب دنیا کا پسندیدہ مشروب ہے۔ جیسے جیسے مشروبات کی مانگ بڑھتی گئی، عرب سے باہر کافی کی کاشت کے لیے سخت مقابلہ ہوا۔ 17ویں صدی کے نصف آخر میں ولندیزیوں کو آخر کار پودے مل گئے۔ ہندوستان میں ان کو لگانے کی ان کی پہلی کوششیں ناکام ہو گئی، لیکن وہ انڈونیشیا کے جاوا جزیرے پر واقع بٹاویا میں اپنی کوششوں سے کامیاب ہوئے۔ پودے پروان چڑھے اور جلد ہی ولندیزیوں کی کافی میں پیداواری اور بڑھتی ہوئی تجارت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے
کافی کے درختوں کی کاشت کو سماٹرا اور سیلیبس کے جزیروں تک پھیلا دیا۔ 1714 میں ایمسٹرڈیم کے میئر نے فرانس کے بادشاہ لوئس 14 کو ایک کافی کے پودے کا تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ نے اسے پیرس کے رائل بوٹینیکل گارڈن میں لگانے کا حکم دیا۔ 1723 میں ایک نوجوان بحری افسر گیبریل ڈی کلیو نے بادشاہ کے پودے سے ایک پودا حاصل کیا۔ مشکل سفر کے باوجود خوفناک موسم کے ساتھ مکمل ایک تخریب کار جس نے بیج کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور بحری قزاقوں کے حملے وہ اسے محفوظ طریقے سے مارٹینک پہنچانے میں کامیاب رہا۔ ایک بار پودا لگانے کے بعد پودا نہ صرف پروان چڑھتا ہے بلکہ اگلے 50 سال میں مارٹینک جزیرے پر 18 ملین سے زیادہ کافی کے درختوں کے پھیلاؤ کا سہرا اسے جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ ایک عنقر پورے کیریبین، جنوبی اور وسطی امریکہ میں تمام کافی کے درختوں کا باغ تھا۔ مشہور برازیلی کافی کا وجود فرانسسکو ڈی میلو پلیٹا کی وجہ سے ہے، جسے شہنشاہ نے کافی کے بیج حاصل کرنے کے لیے فرانسیسی گیانا بھیجا تھا۔ فرانسیسی اشتراک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن فرانسیسی گورنر کی اہلیہ نے اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو کر اس کے جانے سے پہلے اسے پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ دیا۔ اندر دفن کافی کے بیج تھے جو آج $1 ارب کی صنعت کو شروع کرنے کے لیے تھے۔ مشینری اور مسافر، تاجر اور نوآبادیاتی لوگ کافی کے بیجوں کو نئی زمینوں تک لے جاتے رہے اور یوں دنیا بھر میں کافی کے درخت لگائے گئے۔ شاندار اشنکٹبندیی جنگلات اور ناہموار پہاڑی علاقوں میں پودے لگائے گئے تھے۔ کچھ فصلیں پھلی پھولی تھیں جبکہ کچھ قلیل مدتی تھیں۔ کافی کی معیشتوں پر نئی قومیں قائم ہوئیں، قسمتیں بنیں اور ہار گئیں۔ 18ویں صدی کے آخر تک کافی دنیا کی سب سے زیادہ منافع بخش برآمدی فصلوں میں سے ایک بن چکی تھی اور آج خام تیل کے بعد کافی دنیا میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی شے ہے۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔